بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اس کی آمد پہ میں آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو امت مسلمہ کے حق میں خیر، بہتری اور فلاح کا سبب بنائے۔ نئے سال کی آمد کے سلسلے میں آپ احباب کی خدمت میں چند گزارشات ہیں اور چند اہم اعمال ہیں جن کا تعلق ہماری فکر کے ساتھ بھی ہے، عقائد و نظریات کے ساتھ بھی ہے اور عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں جو تاریخوں کا تعین ہوتا ہے وہ عموماً عیسوی سال کے مطابق ہی چلتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اور اپنی میراث سے واقف ہونے کے ناطے اور اس کی حفاظت کرنے کے ناطے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہمارا اسلامی قمری سال ہے اسے ہم تاریخوں کے تعین کے حوالے سے ترجیح دیتے رہیں، تاکہ یہ میراث اسی پہچان اور واقفیت کے ساتھ اور اسی اہمیت کے ساتھ ہماری نئی نسلوں میں منتقل ہوتی رہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نیا سال جو آیا اس کے آنے کی وجہ سے ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ آج نئے سال کے آغاز میں ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ پچھلا سال میں نے کن کاموں میں گزارا ہے، کتنا وقت میں نے دین و دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند کاموں میں صرف کیا اور کتنا وقت میرا ضائع ہوا، کتنا وقت میں نے فضول کاموں میں خرچ کیا، ضائع کر دیا۔ پہلے تو جو پچھلا وقت گزر چکا، جو ضائع ہوا، اس میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں ان پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے لائے عمل طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ جتنے زندگی کے ایام ہمارے مقدر میں رکھے ہیں انہیں گزارنے کے لیے اپنا شیڈول بنانا ہے، اس میں عبادات کا شیڈول، اپنے آپ کو اعتقادی علمی طور پر مضبوط کرنے کا شیڈول، علم سیکھنے کا شیڈول، اپنے گھر کے معاملات، اپنے احباب اور متعلقین کے متعلقہ معاملات کو سر انجام دینے کا شیڈول، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا شیڈول، یہ ساری چیزیں جو ہم نے سامنے رکھ کے اپنے آنے والے سال کے لیے اپنی منصوبہ بندی کرنی ہے، تاکہ یہ وقت کی شکل میں اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے یہ ضائع نہ ہو، اس کے ایک ایک لمحے کو ہم اپنے کام میں لے کے آئیں۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے سال کا جو اختتام ہے قمری اعتبار سے وہ بھی شہادتوں پہ ہے اور آغاز بھی شہادتوں پہ ہے۔ ذی الحجہ شریف آخری مہینہ تھا، 18 ذی الحجہ کو شہادت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آغاز ہوا تو یکم محرم شریف جو پہلا مہینہ ہے سال کا، اس میں شہادت امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر 10 محرم الحرام کو شہادت امام علی مقام جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اتحاد کے دیگر افراد اور آپ کے خدام کی۔ تو ان شہادتوں سے بھی ہم نے سبق سیکھنے، ان بزرگوں کے، ان پاک باز لوگوں کے حالات، واقعات، کردار اور سیرت کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، صحیح سورسز سے انہیں سننا ہے، مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، انہیں سمجھنا ہے، اور پھر ان کی سیرتوں کو سمجھ کے ایک تو ان سے شہادت کا سبق سیکھنا ہے۔ شہادت کا دین اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اور دین اسلام کا قیام اس کے پیچھے شہادتیں موجود ہیں، دین اسلام کی سربلندی کے پیچھے ہزاروں لاکھوں شہادتیں موجود ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی۔ یہ بزرگ جس طرح باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، شہادتیں تو قبول کر لی لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں، اور ان کی شہادتوں کا بدلہ امت کو یہ نصیب ہوا کہ دین اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی، دین کو عروج حاصل ہوا، دین کو زندگی حاصل ہوئی۔ تو ان سے یہ سبق سیکھیں، شہادت کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے تیار رہنا، اور دوسرا پھر ان کی سیرتوں سے سبق سیکھنا، اور ان کے سیرت و کردار کے جو تابناک خوبصورت پہلو ہیں، اور یقیناً ہیں ہی سارے ان کی سیرت کے خوبصورت
خوبصورت پہلو، ان پہ اپنی بساط کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ چوتھی گزارش یہ کہ محرم الحرام شریف میں اہل سنت و جماعت کی بالخصوص نسل نو کو اپنے عقائد و اعتبار کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے باطل فرقے ان کا جو اہل بیت اتحاد کے ساتھ اپنے مخصوص نظریات ہیں ان کے متعلق جو عقائد ہیں، اور جن میں سے اکثر عقائد دین اسلام کی جو تعلیمات حقہ ہیں ان کے خلاف، ان سے ذرا بچ کے رہیں۔ جو ان کے اعمال ہیں لباس کے اعتبار سے، اور پھر ان بزرگوں کے تذکروں کے اعتبار سے، اور پھر جس طرح وہ دین اسلام کا ایک مکروہ چہرہ ان ایام میں ان بزرگوں کے ساتھ محبت کی آڑ میں پیش کرتے ہیں، ماتم کی شکل میں، نوحہ گری کی شکل میں، اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے کا جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار ہے، اس پہ ہم نے کار بند رہنے اور باطل نظریات سے بچتے رہنے۔ اور آخری گزارش، اور یہ گزارش کرتے ہوئے بھی انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں محرم الحرام شریف کو گویا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ فتنہ و فساد کا مہینہ ہے، یہ فرقہ واریت کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر فرقہ، ہر مسلک اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کے مطابق ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرے، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے مجالس گاہوں میں۔ لیکن فتنہ تب پھیلتا ہے کہ جب کسی دوسرے مسلک کی مقدس شخصیات کی توہین کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی شخصیت کو اپنے اعتبار سے وہ مقدس نہیں مانتا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر ایک بہت بڑا طبقہ کسی شخصیت کو مقدس مانتا ہے تو پھر اس طبقے کی دل آزاری کے لیے اس شخصیت کی توہین کرنا یہ انصاف نہیں ہے، یہ فتنہ کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ تو ہماری چاہے کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے، اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے معاملہ کریں، اور دوسروں کو چھیڑنا اور ان کے مقدسات پہ حملے کرنا یہ افراتفری اور فتنے کا سبب ہے۔ اس سے بچ کے رہیں۔ محرم الحرام شریف اپنی اپنی جگہوں پہ خوبصورتی کے ساتھ گزرے، ان بزرگوں کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، محبتوں کا اظہار کیا جائے، لیکن امن اور سکون کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، اور ان مقدس بزرگوں کے نام پہ فتنہ و فساد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سال ہمارے لیے امن کا سال ہو، عافیت کا سال ہو، مسلمانوں کے عروج کا سال ہو، مسلمانوں کے لیے محنت، مشقت، خیر اور بھلائی کا پیغام لے کے آنے والا سال ہو۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر مجھے اور آپ تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔